الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. محترم حضرات، اسے اجزاء کے مہینے کے کچھ دن گزر چکے. جس طرح رمضان مبارک کے آخری راتیں 10 راتیں بابرکت ہیں، ان کے رمضان کی تمام دن اور رات بابرکت ہیں، لیکن اس میں بھی آخری عشرے کی تمام راتیں دوسری راتوں سے افضل ہیں. اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن پورے سال کے دنوں سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں عبادت کرنے کا بہت ہی اجر ثواب عطا فرماتے ہیں. کوئی شخص دوسرے دنوں میں عبادت کرے اور ان دنوں میں عبادت کرے تو ان دنوں کا اجر و ثواب دوسرے دنوں کے اجر و ثواب سے بڑھ جاتا ہے. انہی دنوں میں 3 دن، انہی مہینے میں 3 دن قربانی کے آتے ہیں، ایام قربانی کہتے ہیں، جس میں اللہ کے 2 دلیل قدر انبیاء علیہ السلام کی یادگار میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے. واقعات مشہور ہے، لیکن میرے دینی بھائیوں، آج یہ قربانی کے ایام کے اندر ہماری بہت ہی کوتاہی ہوتی ہے. آج قربانی کے اجر و ثواب سے ہم میں سے بہت سے مسلمان محروم رہ چکے ہیں. حالانکہ ان کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو فقیر ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس سے مال و دولت نہیں ہے، ہم کیسے قربانی کریں گے. حالانکہ شریعت کا قانون دیکھو، شریعت نے ایک مقدار متعین کر دی ہے. جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو. جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے اندر سال کا گزرنا ضروری نہیں. اس کے علاوہ کسی کے پاس تجارت کا سامان ہو یا زائد مال جو گھر میں رکھا ہوا ہو، اس کو بھی اس کے اندر گنا جائے گا. آج اگر کسی شخص کے پاس 50,000 روپے ہیں تو وہ تو یوں سمجھتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں، میں تو غریب ہوں، 50,000 میں کیا ہوتا ہے. حالانکہ شریعت نے مقدار متعین کر دی کہ بغیر قرضے کے
7 تولہ سونا ہے، 52 تولہ چاندی ہو، یا تجارت کا سامان ہو، ہمارے نامیوں سے بڑھنے والا ہو، یا زائد مال ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ساتھ کا گزرنا ضروری نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ من وجد ساعة فلم يغطي فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو گئی اور قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی وہ غفلت کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے وعید بیان کی کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں قریب نہ آئے۔ اس کو یہ حق نہیں کہ آ کر عیدگاہ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہو جائے۔ کتنی بڑی وعید ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے، دنیا جہاں والوں کے لیے رحمت کے لیے، ہمارا ایسا شخص اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری خوشی میں وہ شامل نہ ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا زیادہ پسند قربانی کا عمل ہے۔ اور قربانی کا خون، جس جانور کی قربانی کی جائے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہمیں غفلت سے باز آنا چاہیے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنا چاہیے۔ حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر تمام قوموں کے اندر قربانی کا الگ الگ طریقہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ مشہور ہے، قرآن مجید میں ان کا واقعہ آیا ہے کہ حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے فرقہ موٹا دمبا اللہ کی راہ میں ذبح کیا اور قابیل نے اناج گندا رکھا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ حابیل نے دمبا جو موٹا تازہ تھا اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا، ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ خیر، یہ قربانی پہلے سے چلی آ رہی ہے لیکن اس کے طریقے بدلتے رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی راہ میں ہم اپنے آپ کو ذبح کرتے، اپنے اولاد کو ذبح کرتے۔ اس سے ابراہیم نبی علیہ السلام بغیر سوال کیے ہوئے اللہ کے حکم پر بیٹے اسماعیل کو لے کر چل پڑے تھے اور اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھتی تھی اور اسے ذبح کر ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آسمان سے ڈوبا بھیجا، اور جب پہلے آسمان پر آئے تو جبرائیل السلام نے دیکھا کہ اسماعیل کی گردن پر چھری ہے، ابراہیم چلانے کو تیار ہے، تو وہاں سے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آواز آئی، آسمان کی طرف نظر اٹھائے، جبرائیل علیہ السلام ڈنڈا کو لے کر کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام پکارے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل السلام نے بھی یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں کامیاب کر دیا، اس کے بدلے ہمیں ایک ڈنڈا دے دیا اور اس کی قربانی کی جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو لے کر گئے تھے، اللہ کے احسان کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اب خیر، اب دوسری کوتاہی ہماری یہ ہوتی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن
وہ عید کے 1 ہفتے پہلے یا 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے جانور کی تلاش میں نکلتے ہیں، جانور تلاش کرتے ہیں، پھر بھی اسے گھر نہیں آتے اور یوں کہتے ہیں عید کی 1 رات پہلے یا 2 رات پہلے جانور گھر آ جائے تاکہ اس کو زیادہ کھلانا نہ پڑے، زیادہ پالنا نہ پڑے۔ لیکن شریعت مطہرہ کا طریقہ دیکھو، شریعت تو یہ سکھاتی ہے کہ جانور کو پورا سال پالا جائے۔ اصل قربانی کیا ہے؟ شیخ وحید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ قربانی کی خدمت ہوتی ہے کہ جانور آئندہ سال عید کے لیے خرید لیتے تھے، پورے سال اس کو پالتے تھے، اچھا کھانا کھلاتے تھے، اس سے انسیت ہو جاتی تھی، محبت ہو جاتی تھی، وہ جانور اتنا مانوس ہو جاتا تھا کہ حضرت درس دینے کے لیے اپنی درسگاہ کی طرف، مدرسے کی طرف چلتے تھے، دارالعلوم دیوبند کی طرف رواں ہوتے تھے، وہ جانور ان کے پیچھے پیچھے آتا تھا، تو حضرت درسگاہ میں جاتے تھے، جانور باہر مدرسے کے باہر بیٹھ جاتا تھا، جب حضرت درس سے فارغ ہو جاتے تھے تو وہ اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تھے، وہ جانور حضرت کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا۔ حضرت کو جانور سے اتنی محبت الفت اور رغبت ہو جاتی تھی، جانور بھی حضرت سے اتنا ہی مانوس ہو جاتا تھا، جب قربانی کے دن اس کو ذبح کرتے تھے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ اصل قربانی ہے کہ ہمیں جانور سے ایک محبت ہو جائے، ایک انسیت ہو جائے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہم تو اس کو بہت سمجھتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے، ہم اس کو بہت سمجھتے ہیں کہ جانور کو لائیں گے، پالیں گے، کھلائیں گے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اسی کے اوپر اللہ کو ذبح کرنے کے بعد ایک حصہ تو رشتہ داروں کا ہوتا ہے، ایک خود کا ہوتا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے، ایک فقراء اور مساکین کا ہوتا ہے، اس کا بہت اہتمام کیا جائے کہ ہماری قربانی جو اللہ کی راہ میں کی ہے اس سے قربا مساکین فقراء خوب فائدہ اٹھائے۔ ایسے گھر بھی دیکھے گئے ہیں جب ان کے گھر پہ گوشت پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پہلا گوشت آیا ہے، بلکہ ہمیں تو قربانی کا گوشت کہاں میسر ہوتا ہے۔ امیر اور مالدار تو اپنے فریج بھر دیتے ہیں، ہم تو اسٹاک کر دیتے ہیں، اسٹور کر لیتے ہیں، لیکن وہ غربا اور مساکین قربانی کے گوشت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ہمارے رشتے دار بھی ہیں، انہی میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، تو ان کو بہتر دیا جائے تاکہ دو ثواب ملے، ایک رشتے دار کو دینے کا ثواب اور وہ دوسرا جو خود فقیر ہے، غریب ہے، اس کی اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے۔ لیکن آج کل تو 4 حصے کیے جاتے ہیں، ایک خود کے لیے کرتے ہیں، ایک رشتے داروں کا ہوتا ہے، ایک غریب اور مسکین کا ہوتا ہے، چوتھا فریج کا ہوتا ہے، تاکہ آئندہ عید تک یہ گوشت چلے۔ پھر عید کا موقع آتا ہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے کہ اب دوسرے گوشت کو رہنے کی جگہ کو خالی کریں۔ گوشت کو رکھنا ممنوع نہیں ہے، شریعت نے اسے منع نہیں کیا کہ اسے مت رکھو، کچھ دن کے لیے رکھا جائے ٹھیک ہے، لیکن بالکل غربا کو بھول ہی جائے، رشتے داروں کو بھول ہی جائے، یہ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں۔ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، عظیم ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کریں، لیکن اس میں بھی پھر کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے تو کہاں کی عقل مندی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے دین صرف جانور کا ذبح کرنا ہے، لیکن اگر ہم خاموشی کے ساتھ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام نے قربانی دی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے،
ابراہیم نبینا علیہ السلام پر بڑھاپے کی عمر میں تھے، 80 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے. آدمی بڑھانا ہوتا ہے، اس کو سہارا چاہیے کہ بچہ ہو، لڑکا ہو، نیک ہو، صالح ہو تو بچے کا باپ اور باپ کا سہارا بنتا ہے. ایسی عمر میں اولاد مانگی، اولاد ہو گئی، اللہ کا حکم آیا، وادی زلزلہ میں چھوڑا جہاں پانی لانا نہیں تھا، اللہ کے حکم سے وہ زمزم جاری ہو گیا، بار بار پانی جاری ہو گیا، وہاں رہنے لگے. چند سال گزر گئے، یہ بچہ کتنی عمر تک پہنچ گیا کہ اب وہ والد کا سہارا بنے. اور والد نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کتنی تمناؤں سے مانگا تھا، کتنی دل کی گہرائیوں سے مانگا تھا کہ رب هب لي من الصالحين، کہ اللہ سے نیک بیٹے کا سوال کرتا ہوں، نیک بیٹا مانگتے ہو. اللہ نے کیا کہا؟ تم نیک مانگتے ہو، ہم اسے حلیم اور بھولبال بنا دیں گے. اسے امتحان دینا ہے، امتحانات میں کامیاب کیوں ہونا ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو مکہ کی وادیوں کے اندر کیسے پالا ہوگا؟ آج اگر ہمیں کہا جائے کہ رات کے اندھیرے میں تھوڑا جنگل سے گزرنا ہے، تھوڑا ایسے راستے سے گزرنا ہے جہاں رات کو کوئی گاڑی اور کوئی سواری نظر نہیں آئے گی، ہمارے پیر کو کبا جاتے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن ماں حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ایسی وادی کے اندر نبی اسماعیل کو پالا ہے جہاں جانور بھی نہیں ہے، نہ چرندے، نہ پرندے، نہ پانی تھا، نہ خوراک کا سامان، نہ پھل فروٹ تھے. دونوں طرف تو پہاڑی تھی، صفا اور مروہ تھا، مروہ پہاڑی تھی، بیچ میں کھائے گھاٹی تھی. دوستوں اور بزرگوں، بڑوں نے قربانی دی تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی، ورنہ ہمارے لیے بھی اللہ کا اگر یہ ارشاد ہوتا کہ تم بھی اپنے بیٹوں کے ذبح کرو تو ہم کیا کرتے. لیکن اللہ کے احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولادوں کو ذبح کا حکم نہیں دیا بلکہ جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، ہر سال قربانی کرتے تھے. 10 سال میں ایک سال بھی خالی نہیں گیا، ایک سال کا بھی ناغہ نہیں ہوا. مکہ مکرمہ میں 13 سال نبوت ملنے کے بعد رہے، 53 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے. بقیہ زندگی کی 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رہے. مدینہ منورہ آنے کے بعد وہ ایک سال خالی نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو. اس سے قربانی اجمعین نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے اور قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ تمہارے ابو تمہارے والد ابراہیم کی یادگار ہیں اور قربانی سے ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. جانور ہے، اس کے جسم پر بال ہے، اس بال کو گننا ناممکن ہے انسانوں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اس لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، اسے قربانی کرنی چاہیے. قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال و دولت کو انشاءاللہ اور بڑھائے گا. اللہ کے حکم پورا کرنے میں مال کی کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر صحیح دل سے خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما دیں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے مالک کے حقیقی مالک کے حکم کو پورا کرے، اس کا فرمانبردار بن جائے اور وہ گھاٹے میں رہے اور خسارے میں رہے. اور ایک قربانی ہمارے لیے بھی ہوتی ہے، جب ہم جانور کو دیکھنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے زیادہ سستا جانور کون سا ہے.
دوستوں جانور تو زیادہ گوشت والا ہونا چاہیے، دیکھا جائے اس میں گوشت زیادہ کس میں ہے تاکہ غریبوں رشتے داروں کے اندر گوشت زیادہ پہنچے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں زیادہ سستا جانور کون سا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ہم اپنا مال فضول میں کتنا خرچ کر دیتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آتا ہے تو ہم اس کا حساب اور گنتی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں مال دولت سے نوازا ہے، جس اللہ نے ہمیں امیر بنایا ہے، اس اللہ نے ہمیں دوسرے کئی مسلمانوں پر مال دولت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے، ہم اسی اللہ کے راستے میں دینے کے اوپر ہم مال کو گن کر دیتے ہیں۔ کیا شریعت کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں اور اللہ تبارک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھے کہ محمد کہ جس شخص کے اوپر طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، اس شخص کو چاہیے کہ ہمارے نکاح کے قریب نہ ہو۔ پھر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صاحب استطاعت ہے سب قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام کی حکم قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔